بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے ٹاپک پہ آج ہم گفتگو کریں گے جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز بھی ہے، اور کیونکہ جب بھی کوئی اسلامی تہوار آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان تاجروں کو، ان سرمایہ داروں کو، کہ ہر اشیاء خوردنوش جو ہے وہ اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تھینک یو۔ چلیں جی، ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان مبارک جیسے شروع ہوا، حکومتی سطح پہ پریس ریلیزیں آنے شروع ہو گئیں کہ قیمتیں کم ہوں گی، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم ہوں گی، اور جو ہے مختلف بجٹ بازار لگیں گے، اور سبسڈی دے دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹوروں کو، دیگر کو۔ اور اس سال بھی یہی ہوا، یوٹیلیٹی سٹور سبسڈی دے دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں آپ؟ وہاں تو عجیب ہی صورتحال ہے، وہاں پہ من پسند افرادوں کو جو ہے وہ آئل دے دی جاتی ہے، دیگر چیزیں دے دی جاتی ہیں، چینی دے دی جاتی ہے، مگر عام صارف کو نہیں ملتی۔ ان کو کہا جاتا ہے لمبی لمبی لائنیں لگائیں، ذلت، اذیت، ٹھوکریں کھائیں تو ملے گا۔ اور اس پہ بھی یہ بس نہیں ہے، اگر آپ کو آئل لینا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک دو چیزیں اور لینی پڑیں گی، ایسے نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا غالباً، اس میں راشن کارڈ ہوتے تھے۔ اگر آپ اتنا ہی اپنی قوم سے ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ راشن کارڈ کے اجرا کیوں نہیں کرتے؟ ہر یوسی کی سطح پہ ہر چیز آپ کے پاس، تو ہر شخص کا بایو ڈاٹا موجود ہے، نادرا ہر چیز موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، کون کفالت کرتا ہے، کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، سب معلوم ہے۔ اگر آپ عوام کے ساتھ اتنے ہمدرد ہیں تو آپ راشن کارڈ کا اجرا کریں نا، اور ہر شخص کو چینی بھی مہیا ملے گی، آئل بھی ملے گا، آٹا بھی ملے گا، دیگر چیزیں بھی ملیں گی، مگر نہیں، کرنا نہیں ہے۔ یہ تو ایک سرسری ایک چیز ہے، اس کو نکالا جاتا ہے تاکہ ریٹنگ بڑھائی جا سکے۔ اچھا، یہ تو حکومتی بات ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اور آپ نے دیکھو رمضان مبارک میں بڑی بڑی دستخانیں لگ جاتی ہیں، کوئی سحری کرا رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کوئی افطار لگا رہا ہے، اچھا، اچھی بات ہے، مگر ہم اور آپ ایک ہی ہیں نا، تاجر برادری بھی تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ آپ کیوں منافع خوری کرتے ہیں؟ آپ کیوں اسٹاک کر لیتے ہیں چیزوں کو؟ آپ میں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا یہی محنت رہے گی آپ کو کمانے کے لیے؟ 11 ماہ تو ہے نا کمانے کے لیے آپ کی دنیا، یا دوسرے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کے تہوار دیکھ لیں، ہر چیز سستی ہو جاتی ہے۔ ان کے تاجر برادری، ان کی جو سرمایہ دار ہیں، ان کے جو صنعت کار ہیں، وہ اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، پیشانی پہ نماز کا نشان بھی ہے، ٹخنوں پہ آپ کے شلوار بھی اونچی ہوتی ہے، آپ تو مسلمان ہیں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ حکومتی سطح کو تو چھوڑ دیں آپ، دوسری طرف کمشنر کی طرف آ جائیں۔ ہم یہ کراچی کی ہی بات کرتے ہیں، روزانہ ایک پریسز آ جاتی ہے، آج ادھر چھاپا مارا۔ آپ یقین مانیں، یہ جو پرائس لسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، اس پہ ایک اشیاء بھی اس قیمت پہ نہیں ملتی۔ اور مزے کی بات، آپ چکن والوں کو دیکھ لیں، بڑے جو لوگ ہیں حکومتی سطح پہ، ان کے بڑے کاروبار ہیں، تو یہ چکن کا ریٹ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی طرح بیف پہ جا جائیں، بیف کے ریٹ بھی کم نہیں ہے۔ کوکنگ آئل جو کہ رمضان مبارک میں
ظاہر پکوڑے ہیں، دیگر چیزیں تلی جاتی ہیں، ان میں کوکنگ آئل کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے، گھی کا استعمال، اس پہ ریٹ آپ دیکھیں بڑھ جاتے ہیں، کوئی حکومتی کارروائی نہیں ہے۔ کمشنر کراچی صاحب جو لسٹ نکالتے ہیں، محترم آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لوگ تو چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پورے کراچی میں جو ہے اس وقت کئی علاقے ہیں جہاں پر پریشر کا گوشت سر عام مل رہا ہے۔ آپ کے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر کیا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ آئیں، میں دکھاتا ہوں کہاں مل رہا ہے۔ اور آپ کے جتنے بھی ڈپٹی کمشنر ہیں ان سب کو پتہ ہے، ان کے سٹاف کو پتہ ہے، کیونکہ وہاں سے آپ کے معاملات ہیں۔ اسی طرح کراچی شہر میں فروٹ مافیا ریٹ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ جو لسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس لسٹ پہ فروٹ نہیں مل رہا، اس لسٹ پر سبزی نہیں مل رہی، اس لسٹ پر ادرک لہسن نہیں مل رہا، تو سر مل کیا رہا ہے؟ چکن ایک ایسا مافیا بن گیا ہے، یہ اپنی ہر چکن کی ایک مرغی جو ہے نا، اس کا ایک ایک پارٹس جو ہے الگ الگ کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کمشنر کراچی صاحب کبھی وزٹ کریں نا۔ پہلے دور میں جو حکمراں ہوتے تھے وہ سادہ لباس پہن کر مارکیٹوں میں نکلتے تھے، آپ تو پوری فوج لے کے نکلتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، کوئی افسر آیا بھائی، ہوڈر گاڑیاں، موبائلیں، گارڈز، ایسے تو چھاپے نہیں پڑتے نا سر۔ آپ نکلے نا سادے کپڑے میں، آپ دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، ناقص اشیاء مل رہی ہیں، ناقص مسالہ جات مل رہا ہے، پریشر کا گوشت مل رہا ہے، مگر آپ تو ٹھنڈے کمرے میں آرام سے پروٹوکول کے ساتھ شاہانہ انداز میں، عام آدمی چلے جائے صرف ڈپٹی کمشنر سے ملنے، اس کو 1 گھنٹہ جو ہے نا اس کو ویٹنگ میں رکھتے ہیں، نہیں ملتے۔ اگر یہ تجربہ کرنا ہے تو آپ چلے جائیں کسی بھی سرکاری افسر سے ملنے چلے جائیں، اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو بتائیے گا مجھے۔ تو ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، کوشش یہ کی کہ شاید ہم اپنے ضمیروں کو جگائیں۔ سرمایہ داروں سے میں مخاطب ہوں، تاجر برادری سے مخاطب ہوں، سر آپ لوگ کا بھی یہ مہینہ ہے، اس مسلمان آپ بھی الحمدللہ، آپ یہ منافع خوری کیوں کرتے ہیں؟ جس چیز پر قرآن مجید نے، ہمارے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر منع کیا، وہ چیزیں پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے نام پہ بڑھنے والے ملک میں سرعام ہو رہا ہے۔ شراب جس کی قرآن مجید میں، ہمارے دین میں منع فرمایا، سرعام بکری، پینے والا مسلمان۔ سود جس پہ سخت ناپسند کیا گیا، سرعام سود ہے۔ رشوت جس کو لینے اور دینے والا دونوں کو جہنمی قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کا ایک محکمہ مجھے بتا دیں کہ بغیر پیسے دیے ہوئے سرکاری محکمے میں آپ کا کوئی کام ہو جائے، بغیر لائن کے، بغیر دھکے کے۔ دنیا آن لائن پہ چلی گئی ہے، سب ڈیجیٹل ہو گیا ہے، آپ نے ابھی تک مینول سسٹم کیوں رکھا ہوا ہے؟ سوچیے گا ضرور، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ اللہ کی ایک نعمت ہے، کاش ہم اچھے مسلمان، اچھے انسان ثابت ہو جائیں، اور اس مبارک مہینے میں، برکتوں والا مہینہ جس کے لیے اللہ کریم فرما رہے کہ یہ انعام کے طور پہ ہمیں دیا گیا، اس میں ہم یہ منافع خوری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی عرض کرنی تھی آپ سے، امید ہے آپ کو، اگر یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہو، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے دن دوبارہ معیشت پہ ہم بات کریں گے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے اب کیا کیا معاملات شروع ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔